لیکن جیسے ہی یہ جنریشن آگے جائے گی، ہمارے بچوں کے جو بچے ہیں انہیں اردو نہیں آئے گی، کیونکہ ہم ایفرٹ کرتے ہی نہیں اس کے ہیں. لیے کیا کرنا چاہیے؟ مجھے لگتا ہے کہ سب سے زیادہ یہ ہونا چاہیے کہ جیسے ہمیشہ میں کہتی ہوں، ساری مدرز کو کہتی ہوں، فادرز کو کہتی ہوں، آپس میں بھی آپ اردو بولیں اور بچوں کے ساتھ بھی اردو ہی بولیں. السلام علیکم، آداب خواتین و حضرات. ایف پی 92 ٹی وی پیرس کے پلیٹ فارم سے پروگرام سخنور کے ساتھ میں ہوں ایاز محمود ایاز. جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اردو ادب کی ترویج اور پاکستانی ثقافت کی کو پروموٹ کرنے کے لیے یہ ایک بہت زبردست پلیٹ فارم ملا ہے، اور اس سے ہم اردو سے تعلق رکھنے والے شعراء، ادیب اور مختلف لوگ جو پاکستان سے آتے ہیں، جو پیرس میں مقیم ہیں، جو یورپ میں مقیم ہیں، ان کے لیے یہ پلیٹ فارم مہیا کیا گیا ہے. اور اس میں ہم پہلا جو ہمارا جو سیشن ہے اس میں ہم پیرس میں مقیم جو شعراء ہیں ان کے انٹرویوز کر رہے ہیں، تاکہ پاکستانی کمیونٹی کو پتہ چلے کہ پیرس میں اردو ادب کے لیے، اردو کی ترویج کے لیے کیا کام کیا جا رہا ہے. تو ایف پی 92 ٹی وی پیرس نے یہ پلیٹ فارم مہیا کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کو خراج تحسین بھی پیش کرنا چاہیے. اور آپ دیکھیں گے کہ آنے والے وقت میں، آنے والے کچھ ہی وقت میں آپ اردو کے حوالے سے، پاکستانی ثقافت کے حوالے سے اس پہ بہت اچھے اچھے پروگرام جو ہیں وہ دیکھ سکیں گے. آج اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ جو ہے وہ ایک بہت اچھا لکھنے والی شاعرہ موجود ہیں، کافی عرصے سے پیرس میں مقیم ہیں. یہ انہی سے ہم سوالات بھی کریں گے، ان سے پوچھیں گے کہ آپ کب سے مقیم ہیں، اردو کے لیے کیا کام کر رہی ہیں، کس تنظیم کے ساتھ وابستہ ہیں. یہ ان کا تعارف جو ہے، صرف اتنا تعارف کروانا چاہوں گا کہ پیرس میں بزم اہل سخن پیرس خواتین کی صدر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نبیلہ، آپ کو بہت ویلکم. تھینک یو سو مچ. تھینک یو، آپ کا شکریہ، آپ نے انوائٹ کیا. اچھا، یہ بتائیے آپ کب سے پیرس میں مقیم ہیں؟ میں 1999 سے پیرس میں ہوں، فرانس میں. تو اس ٹائم سے ہی ادھر رہی. شادی کے بعد میں ادھر آئی ہوں، اور کافی عرصے سے میں ادھر 25 ایئرز ہو گئے ہیں مجھے یہاں فرانس میں. نبیلہ آرزو نے شاعری کب سے لکھنی شروع کی؟ یہ ایک لمبا عرصہ ہے کہ میں نے اپنی شاعری، پہلی نظم یا کہتے ہیں پہلا جو ایک شعر ہے، وہ میں نے 13 سال کی ایج میں لکھا. زبردست. اس کے بعد کافی گیپ آ گیا اسٹڈی میں. پتہ ہے آپ بیزی ہو جاتے ہیں اسٹڈی میں، پھر اس کے بعد اسٹڈی کے بعد پھر میں ادھر آ گئی، تو پھر دوسری چیزوں میں بیزی ہو گئی. تو بیسیکلی میں نے صحیح جو شاعری شروع کی ہے وہ تقریباً 2005 میں سٹارٹ کی میں نے. اوکے. اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے فرانس میں خواتین بہت کم لکھنے والی سامنے آئی ہیں. ایک نام آپ کا ہے. تو آپ کس پلیٹ فارم پہ ابھی پیرس میں اردو ادب کے لیے کام کر رہے ہیں؟ آپ کی تنظیم کا تعارف؟ میری تنظیم ہے، پہلے تو یہ ہے کہ میں زیادہ جانتی نہیں تھی. پھر جیسے ہی میں کمیونٹی میں آئی اور اس طرف آئی ادب کی طرف، تو میں اس ٹائم سے ہی 2010 سے ہی میں بزم اہل سخن کے ساتھ ہوں. تنظیم میں ہمارے جو ہیں ایاز محمود ایاز سر ہیں، عاقف غنی ہیں، آصف ہیں، ہم 5 لوگ ہیں. اور ہمارے سرپرست اعلیٰ صاحب ہیں، شیخ صاحب. اور ہم ایک تنظیم کا حصہ ہیں، اور ہم ادب کے لیے کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، فروغ دینے کے لیے. پروگرامز پر آپ کرواتے ہیں؟ جی بالکل. اور اگر کوئی پاکستان سے کوئی گیسٹ آ جائے یا شاعر آ جائے تو ان کے لیے بھی آرگنائز کرتے ہیں. امبیسی میں بھی ہمیں، یعنی کہ امبیسی میں کوئی پروگرام ہو تو ہم انوائٹ ہوتے ہیں، ہم کرتے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی ہمارا ہے پروگرام کو آگے بڑھانے کا، اور اس کو اردو ادب کو آگے لے کے جانے کا. نبیلہ، جیسے آپ کو یہاں فرانس میں رہنے والی پاکستانی کمیونٹی کے حوالے سے کافی
معلومات ہیں آپ کے جی. پاس. خواتین زیادہ سامنے نہیں آتی. اردو کے حوالے سے دیکھا جائے تو اردو بالکل بہت کم جو ہے وہ بولنے والے لوگ ہیں, بلکہ جی. جو بچے ہوتے ہیں گھروں میں جو پاکستان نہیں جاتے یا پاکستان یا گھر میں بھی ان کے ساتھ فرینچ ہی بولی جاتی ہے, تو کیا آپ سمجھتی نہیں ہیں کہ اردو زبان جو ہے ان کے لیے ضروری ہے, ایک مادری زبان ہے, پاکستانی ثقافت جو ہے جو بالکل ہی ناپید ہو چکی ہے, اس کو اپنے بچوں تک منتقل کرنا کیا ضروری ہے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پیرنٹس کیا چاہتے ہیں, مطلب پیرنٹس کیسا چاہتے ہیں, آپ کے گھر کا ماحول کیسا ہے, آپ بچوں کے ساتھ رہتے کیسے ہیں. اور میں کہتی ہوں یہ ضروری نہیں ہے, یہ صرف اردو کے لیے ضروری نہیں ہے, جو بھی آپ کی مدر ٹنگ ہے وہ بچوں کو آنی چاہیے, وہ ضروری ہے. اور اس کے لیے ہمیں ایفرٹ پیرنٹس کو کرنی پڑتی ہے. گھر میں آپ بچوں کے ساتھ اردو بولیں گے تو وہ بچے آپ کے ساتھ اردو بولیں گے, نہیں تو بچے کیونکہ فرینچ سکولز میں جاتے ہیں, دوسرے ان کی بہت ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, صبح سے اسکول میں گئے ہوئے شام کو گھر واپس آتے ہیں, تو ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ کہیں جا کے انسٹیٹیوٹ میں سیکھیں. تو جب آپ گھر میں ہی ماں باپ ان سے بولیں گے تو بچے بہت اچھے طریقے سے سیکھ لیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو والدین ہیں وہ بھی بڑے فخر کے ساتھ ان کے ساتھ فرینچ بولتے ہیں. جی. تو وہ یہ مجھے کبھی سمجھ نہیں آئی کہ ایک مدر بڑے وثوق سے بڑے وہ پراؤڈلی کہہ رہی ہوتی ہے میری بچی کو اردو ساری سمجھ آتی ہے پر بولتی نہیں ہے. پر میں کہتی ہوں اگر اسے سمجھ آتی ہے نا تو وہ بولتی نہیں ہے نا, تو اس کے پیچھے آپ کا ہی ہاتھ ہے. وہ سمجھتی تو اس لیے ہے کہ گھر میں آپ اردو بولتی ہیں. یہاں مدر جو ہیں بیسکلی جو ینگ مدر ہیں جو ادھر پیدا ہوئی پھر ادھر پڑھ رہی ہیں, ادھر ایجوکیشن, پھر ادھر ہی شادی ہوئی, انہیں تھوڑی بہت اردو آتی ہے. آگے وہ بچوں سے صرف فرینچ بولتی ہیں کیونکہ انہیں ایزی لگتا ہے. مادری زبان ان تک منتقل نہیں ہو. نہیں, اب میں کہتی ہوں کہ یہ والی جنریشن جو ہم تھے ہماری وجہ سے ہمارے بچوں نے سیکھا, اوکے. اس کے بعد جو جنریشن آئی ان میں تھوڑا تھا, مدرز میں فادر میں وہ اردو سمجھتے ہیں, پنجابی سمجھتے ہیں, لیکن جیسے ہی یہ جنریشن آگے جائے گی ہمارے بچوں کے جو بچے ہیں انہیں اردو نہیں آئے گی کیونکہ ہم ایفرٹ کرتے ہی نہیں ہیں. اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ مجھے لگتا ہے کہ سب سے زیادہ یہ ہونا چاہیے کہ جیسے ہمیشہ میں کہتی ہوں, ساری مدرز کو کہتی ہوں, فادرز کو کہتی ہوں, آپس میں بھی آپ اردو بولیں اور بچوں کے ساتھ بھی اردو ہی بولیں. اگر میں یہاں بیٹھ کے یہ بات کر رہی ہوں نا تو میرے بچے جو ہیں ان کو اردو آتی ہے, وہ بولتی بھی ہیں, ایک کو پڑھنی بھی آتی ہے, ایک جو سب سے چھوٹی ہے وہ میری غلطی کی وجہ سے وہ اردو اسے سمجھ آتی ہے, جیسے مائیں کہتی ہیں سمجھ آتی ہے, لیکن اس کو بولنی بھی آتی ہے, اپنے لحاظ سے بول لیتی ہے. جہاں پہ کنورسیشن کرنی پڑتی ہے جس کو اردو فرینچ نہیں آتی وہ پڑھ کر لیتی ہیں. اب میں نے دیکھا ہے کہ جیسے اگر آپ بالکل بھی پیرنٹس اس طرف سے ہٹ جائیں گے تو بچوں کو فرینچ سکھانی اردو سکھانی مشکل. کہ آپ کوئی اردو لائبریری کے لیے کام کر رہی ہیں, جی. بیسکلی یہ میرا آئیڈیا یہ تھا کہ میں ایک لائبریری, کیونکہ مجھے بہت جب سے میں آئی ہوں 25 سال ہو گئے اور مجھے پڑھنے پڑھانے کا بہت شوق ہے اردو کا شروع سے. یہ نہیں ہے کہ صرف ناولز اس طرح کی بکس, میں ہر طرح کی بکس پڑھ لیتی ہوں. تو مجھے یہ تھا کہ جب میں نے دیکھا کہ یہاں پہ بہت ساری لائبریریز ہیں, ہم جاتے ہیں, میں جاتی ہوں بچوں کے ساتھ, تو مجھے فیل ہوتا ہے کچھ ہوتا ہے کہ مسنگ ہے. ہم بکس لاتے ہیں, فرینچ بھی پڑھتے ہیں, اردو پڑھتے ہیں, ہمارے بچے پڑھتے ہیں, لیکن میں نے دیکھا جو لوگ ہیں ہمارے ساتھ آئے ہیں, مطلب جیسے آپ ہیں ہمارے ان کے پڑھنے کے لیے بکس نہیں ملتی ہیں. اوکے, آپ پاکستان سے منگواتے ہیں, آپ کو بہت ایکسپینسو پڑتی ہیں یہ سارا کچھ. تو میرا اس پہ یہ ہے کہ میں 1 سال سے اس پہ کام کر رہی ہوں. ماشاء اللہ سے پاکستانی کمیونٹی نے میرا بہت ہیلپ کی ہے. میں نے ڈونیشن کے لیے اپیل کی, انہوں نے مجھے ڈونیشن دیا. کتنی کتابیں میرے پاس تقریباً میری خود کی لائبریری میں تقریباً پہلی 500 کتابیں تھی ماشاء اللہ سے. پھر جب لوگوں نے دینی شروع کی بکس
اور انہوں نے دی تو تقریباً میرے پاس اب جو بکس کا ہے وہ تقریباً 1000 بکس میرے پاس ہو چکی ہیں. اور درمیان میں میرا تھوڑا پوز آ گیا کیونکہ کچھ ہر ایک کے ساتھ کچھ پرابلمز ہوتی ہیں, تو میرے ہیلتھ ایشوز تھے کچھ, تو میں اس کی وجہ سے اس کو کنٹینیو نہیں کر سکی. تو بکس جو ہیں وہ میرے پاس آ گئی ہیں. اب انشاءاللہ تعالی بیاں تو جلدی میں اس کو آن لائن ایک لائبریری سٹارٹ کرنے والی ہوں, اور اس کے بعد جو ہے وہ میں پروفیکچر سے اور ادھر ادھر پتہ کر رہی ہوں کہ ہمیں ایک پلیس ملے لائبریری کے لیے, اور میں پہلی فرانس میں اردو لائبریری کا زبردست. یہ آپ کا اردو کے لیے یہ بہت بڑا اقدام ہے. اچھا نبیلہ, مجھے یہ بتائیے گا کہ شاعرات پہ اکثر اوقات انگلی اٹھائی جاتی ہے. کچھ بھی تھوڑا سا بھی اچھا لکھنے والی جو شاعرات ہوتی ہیں ان پہ چاہے تو وہ حسد ہے چاہے کینہ ہے, جو بھی ہے, اس کو آپ جو بھی نام دے لیں, انگلی اٹھائی جاتی ہے کہ یہ جی اصلاح کے نام پہ کسی سے لکھواتی ہیں, ان کا اپنا کلام نہیں ہوتا. حالانکہ ان کی اپنی کوشش ہوتی ہے, اپنی ان کی اس میں راتیں شامل ہوتی ہیں, ان میں ان کے رت جگہ شامل ہوتے ہیں, اس میں ان کے آنسو شامل ہوتے ہیں, ان میں بہت زیادہ جذبات شامل ہوتے ہیں. جب یہ بات کی جاتی ہے تو کیا محسوس ہوتا ہے, اور اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر آپ کے سوال کا ہی میں اندر سے تھوڑا کرتی ہوں کہ آپ نے کہا رت جگہ شامل ہوتے ہیں, آنسو شامل ہوتے ہیں, یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. جو صحیح لکھنے والے ہوتے ہیں نا ان کے لیے یہ معنی نہیں رکھتا. وہ کہیں بھی کھڑے ہوئے ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو آمد ہوئی ہے یا ان کو کوئی لفظ یاد آیا ہے, سمجھ آیا ہے, انہوں نے لکھ لیا ہے. اوکے ٹھیک ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اصلاح کے نام پہ لکھواتی ہیں, اصلاح ہر چیز میں, اصلاح جو ہے وہ ہر چیز میں چاہیے, آپ کو ہر چیز کے لیے چاہیے. اچھا, عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ شاعر تب بنتا ہے جب اس کا دل ٹوٹتا ہے. آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا کچھ؟ 13 سال کی تھی اس ٹائم, تو میرا کوئی آئی تھنک سو کہ میرا کوئی دل ہے, لیکن نکھار آتا ہے میں یہ ایک سچ ہے, یہ ایک سچ ہے. اور شاعر جو ہے جیسے ہر چیز کا ایک ہوتا ہے نا سائیڈ افیکٹ, تو وہ سائیڈ افیکٹ ایسے ہوتا ہے جب آپ کا دل ٹوٹتا ہے نا تو وہ آپ کی نکھار آ جاتا ہے, وہ آپ آگے چلتے ہیں. کبھی محبت کی؟ جی وہ تو ایک لازمی ہے, کی نہیں ہو جاتی ہے, کرتے نہیں ہیں, وہ زبردستی نہیں ہے کہ آپ پہ مسلط ہو جائے. محبت کو محبت پا لینے کا نام ہے یا ایک جذبہ ہے جو آپ کے ساتھ ہمیشہ؟ نہیں, مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ پا لیتے ہیں تو وہ اپنی اہمیت کھو دیتی ہے. محبت تب تک محبت ہے, ایک اگر آپ محبت کر رہے ہیں تو ایک لیول پہ جا کے وہ عشق میں کنورٹ ہو جاتی ہے, اگر وہ آپ کو نہیں ملتی تو. اوکے, تو نبیلہ کس شاعر سے متاثر ہیں آپ؟ میں نے بہت پڑھا ہے امجد اسلام امجد سر کو, علامہ اقبال کو, اور سب سے مجھے بلے شاہ بھی بہت پسند ہے. لیکن میں نے لکھنا اور متاثر ہو کے زیادہ لکھنا, نظم لکھنا میں نے شروع کی امجد اسلام امجد سر کو. جی بہت بڑھیا. ہاں جی. اچھا, شاعری کے ساتھ ساتھ آپ فیشن ڈیزائنر بھی ہیں. جی جی. یہ آپ کو کب شوق شروع ہوا اور آپ اس فیلڈ میں کب سے آئیں؟ میں یہ ہے کہ میں پہلے سے ہی آرٹ میں مجھے بہت انٹرسٹ تھا, تو میں تھوڑا پینٹنگ اسکیچنگ میں بہت انوالو ہوں. لیکن میں نے زیادہ اپنا کیریئر بنایا اس میں تقریباً مجھے 10 سال ہو گئے کہ میں نے اپنی اسٹڈی ادھر سے کمپلیٹ کی ہے فرانس میں, اسٹیلزم میں اور ماڈلزم میں. جی اوکے, تو نبیلہ آخر میں اپنا کوئی کلام آپ جی ضرور. چلیں, یہ دیکھو کیسے منا رہی ہیں اداس شامیں, تمہیں ابھی بھی بلا رہی ہیں اداس شامیں. اداس شاموں کا رنج دیکھا نہ جائے ہم سے, سکوت اپنا دکھا رہی ہیں اداس شامیں. ہمارے ہمراہ تو نے گایا تھا جو گیت, وہ گیت ہم کو سنا رہی ہیں اداس شامیں. اداس شامیں ہیں کتنی خاموش آرزو, اداس شامیں ہیں کتنی خاموش آرزو, مگر قیامت سی ڈھا رہی ہیں اداس شامیں. تھینک یو. بہت زبردست, اور بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں تشریف لانے کے لیے. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ.
ضروری نہیں ہے کہ پاکستان میں رہتے ہوئے ہی آپ اردو کے حوالے سے بہت زیادہ کام کر سکیں. پیرس میں جو ایک بہت ضرورت تھی پاکستانی کمیونٹی کے لیے، کیونکہ پاکستانی کمیونٹی یہاں پر تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب موجود ہے، یہاں پہ ایک بڑی ضرورت تھی اردو لائبریری کی. تو نبیلہ آرزو نے اس پہ بہت کام کیا اور اس کے قیام کے لیے بہت محنت کی، جس پہ میں انہیں خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں. اور آنے والے دنوں میں اس لائبریری کو عام پاکستانی کمیونٹی کے لیے کھول دیا جائے گا. ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ پروگرام میں ملتے ہیں. اپنے میزبان ایاز محمود ایاز کو اجازت دیجیے پروگرام سخنور سے. اللہ حافظ.